السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس سورہ کو نازل کر کے بنی آدم پر جو احسان اور جو نعمت اللہ نے مکمل کی ہے، اللہ کی اس نعمت کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ یہ صورت نظر اور حسد کا بہترین اور آخری اور مکمل علاج اس کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اور آج انشاءاللہ ہمارا جو موضوع ہے کیف تعالج نفسک و اہلک من العین والحسد، کہ آپ کیسے خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نظر بد اور حسد کی بیماری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا موضوع ہے۔ تو اسی کے پیش نظر جو انشاءاللہ گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کو بہت زیادہ توجہ اور غور کے ساتھ سنیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ دعویٰ نہیں، لیکن انشاءاللہ یہ یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جو معلومات انشاءاللہ آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ممکن ہے کہ اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ نے نہ کبھی سنی ہوں گی نہ کبھی دیکھی ہوں گی، لیکن وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، یا تو ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا یا چھپایا جاتا ہے۔ بیان نہ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں اور چھپانے کی بھی اسی طرح سے بہت ساری وجوہات ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان بغض، عداوت، کینہ، دشمنی جو ہے اس کو پیدا کر دے۔ تو یہ جو احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، حاسد کے نفس میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ اثر رکھتے ہیں۔ کسی کے طرف بری نظر سے دیکھنے سے انسان نظر زدہ یا حسد کا شکار نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کے لیے انسان کی آنکھوں میں تعظیم کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے دل میں بھی احترام پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کہ جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ اثر رکھتا ہے۔ اس لیے ہم سے پہلی قوموں میں بھی نظر بد سے بچنے کی تدبیر کی جاتی تھی۔ اس کی مثال قرآن مجید سے ہم سورۃ یوسف میں سے لیں گے کہ جس میں اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے والد محترم نے اپنے دیگر بیٹوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، کہ جو شہر کے مختلف دروازے ہیں ان سے شہر میں داخل ہونا، تو اس کا سبب کیا تھا؟ یقیناً یہی کہ نظر نہ لگ جائے۔ اور یہ حسد آتا ہے حاسد کی روح اور نفس سے، جو معیون کو بیمار کرتا ہے، محسود کو بیمار کرتا ہے۔ زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ نظر لگ گئی، حالانکہ یہ احساس کا معاملہ ہے جو بڑا حساس ہوتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نظر اپنا اثر رکھتی ہے، کیونکہ یہ آپ کے کسی محبوب کی بھی ہو سکتی ہے اور آپ میں سے کسی نیک انسان کی بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن و سنت میں نظر کے متعلق جو علاج بتایا گیا ہے وہ سورۃ فلق ہے، جو کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں تلاوت کی ہے۔ صبح شام کے اذکار ہیں۔ اسی طرح جب آپ کسی سفر پر جاتے ہیں تو احتیاط لازم ہے کہ پورا گھرانہ اکٹھے سفر پر نہ نکلیں، الا کہ بہت مجبوری ہو۔ یہ اس لیے کہ اجتماعیت کو دیکھ کر ہو سکتا ہے آپ سے کوئی حسد کرنے لگے۔ نظر بد انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے اور پاگل پن انسان پر طاری ہوتا ہے، اور بہت ساری جسمانی اور روحی اس کی علامات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من یموت امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین، کہ میری امت کی اکثریت میں سے
لوگ ہلاک ہوں گے اللہ کی قضا اور قدر کے بعد جو چیز ہلاک کرے گی وہ نظر بد ہے۔ جنات کے انسان کو مس کرنے یا بری نظر سے دیکھنے سے بھی انسان نظر زدہ ہوتا ہے، کیونکہ حاسد بھی در حقیقت ابلیس کا ہی دوسرا عکس ہوتا ہے۔ حقیقت میں وہ شیطان کی اتباع کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں ہم ایک مثال سے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ساحر بھی شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے حرام کھاتا ہے، حرام ذبیحہ اس کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور بڑے بڑے کبیرہ گناہ سر انجام دیتا ہے، تو اس کے بعد جا کر شیطان اس کی بات مانتا ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی مانتا، جبکہ حاسد کے ساتھ شیطان اور بھی زیادہ جڑ کر رہتا ہے تاکہ اس کے شر کو لوگوں تک پہنچا سکے۔ ہر حاسد کا حسد ہی ہے، یہ حاسد کا حسد ہی ہے جو انسان کو فوراً بیمار کرتا ہے۔ اس کا سبب وہ شیطان بنتا ہے جو حاسد کے دل میں محسود کے لیے ہوتا ہے اور اس کو اپلائی کرتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے تھے اعوذ باللہ من شیطان الحسد، یعنی اللہ ہم شیطان کے حسد سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی نازل کیا جس کو ہر انسان مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، وہ اختیار کر سکتا ہے۔ اور نظر بد سے علاج کے سینکڑوں نمونے موجود ہیں کہ قرآن کریم سے علاج کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو شفا یاب کیا ہے۔ اسی طرح صبح شام کے اذکار ہیں جو کہ انسانوں اور شیطانوں کے حسد سے بچنے کا ایک عظیم ہتھیار ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ حفاظت انسان کے لیے آسمانوں سے اترتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے اتارتے ہیں۔ اگر مسلمان پورے یقین اور توکل کے ساتھ ان پر مداومت اختیار کرے، انہیں سمجھے اور تدبر کرے کہ وہ کیا اللہ سے مانگ رہا ہے، تو یقیناً وہ اللہ کی حفاظت اور ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے اپنی نیکی بیان نہ کریں جہاں آپ کو حسد کا خطرہ ہو۔ خاص طور پر بچوں کی تعلیمی کارکردگی اور دین کی طرف رغبت کو جب آپ فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں تب شیطان اور زیادہ متحرک ہو جاتا ہے، اور لوگوں میں سارے ایسے نہیں ہوتے جو برکت کی دعا بھی دیتے ہوں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ہنستے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کسی نے بچے کی اذان کی ویڈیو ڈال دی اور اس دن کے بعد سے اس بچے نے قرآن کی تعلیم بھی ترک کر دی اور دوبارہ کبھی مسجد کی طرف منہ بھی نہیں کیا۔ لباس قیمتی اور اس کی نمائش، جیولری کی نمائش، گولڈ کی نمائش یا بہت زیادہ بناؤ سنگار، اس نیت سے کہ لوگ دیکھیں، یہ سارے وہ اسباب ہیں اور وہ چور دروازے ہیں جہاں سے نظر بد کی صورت میں شر اور بیماری انسان تک پہنچتی ہے۔ انسانوں میں کچھ ایسے بھی تو ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، تو ایسے اعمال کی نشر و اشاعت کبھی بھی انسان کو خیر کی طرف نہیں لے جا سکتی۔ حاسد کا سب سے قوی علاج یہ ہے کہ اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں ہمیشہ، اور یہ آپ کا بھی دراصل علاج ہے، کیونکہ حاسد کے دل میں مرض ہے، خاص طور پر اس سے جو آپ کے بہت زیادہ قریب بھی ہو۔ ہمیشہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ آپس میں دشمنی اور بغض کو جنم دے۔ اس میں کچھ لوگ ہیں وہ ان کی تو یعنی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کی ہائے نکل جاتی ہے، ہائے میرا کولیگ تھا اور رتبے میں یہ میرے سے اوپر کیسے چلا گیا، ہائے یہ میرا ہم عمر تھا، ہائے یہ کل تک تو بچہ تھا، ہمارے ہاتھوں میں پلا تھا، اب یہ ہم سے آگے کیسے چلا گیا، اس کو اتنی عزت اور رتبہ کیسے مل گیا۔ یہ سارے وہ کلمات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام بولے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا علاج یہ ہے کہ انہیں تحفہ دیں۔ اللہ کی قسم اس کے دل میں موجود حسد کو آپ کا یہ نیک عمل اللہ کی توفیق سے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اس طرح اگر آپ کے دل میں آپ کے بھائی کے بارے میں کوئی برا خیال گزرے تو فوراً اپنے اس بھائی کی نیکیاں اور بھلائیاں یاد کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ ایسی دوا ہے جو آپ کے دل میں پیدا ہونے والے حسد کے لیے اینٹی بایوٹک کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ کی توفیق سے مومن ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف جنگ اور کوشش میں لگا رہتا ہے تاکہ خود بھی اس کے شر سے محفوظ رہے اور دوسرے بھی اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ تعریف، اپریسیشن، احساس نیکی اور بھلائی کا یہ بہترین ذریعہ ہے کہ آپ کسی انسان کو ان تمام
چیزوں سے اگر اس کے ساتھ آپ سلوک کرتے ہیں تو ایسے امراض کے لیے اللہ کی توفیق سے یہ ساری چیزیں مہلک اثرات رکھتی ہیں اور ان کو ختم کر دیتی ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اگر پتہ ہو کہ فلاں کی نظر لگ گئی تو اس کا وضو کا پانی لیں اور اس سے غسل کریں، اللہ کی توفیق سے بإذن اللہ یہ کافی ہو جائے گا۔ جیسا کہ سہل بن حنیف کے قصے میں سارا واقعہ جو ہے وہ معروف ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی، اور پھر وہ واقعہ طویل ہے کہ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ علاج سے اللہ تعالیٰ نے اس صحابی رسول کو شفا یاب کر دیا۔ صحیح حدیث میں یہ حکم ہے کہ اگر کسی کو نظر بد کے شبہ میں غسل کے لیے کہا جائے تو اسے اذا استغسلتم فاغتسلوا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے غسل کرے اور اس کا پانی دے۔ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یقیناً وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ اس میں کوئی عیب یا برائی نہیں ہے، نہ ہی انسان کا اس سے رتبہ کم ہوتا ہے۔ اوپر جو واقعہ بیان ہوا اس میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر صحابی رسول کو ہی لگ گئی، اس کا مطلب کہ وہ تقدیر ہے، اور تقدیر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ قریب ترین لوگوں کی بھی نظر انسان کو لگ جاتی ہے، محبوب لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ والدہ کی نظر بیٹے یا بیٹی کو لگ جاتی ہے، تو یہ کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ غسل کریں تو فوراً اٹھیں اور غسل کا پانی یا وضو کا پانی دے دیں، آپ کی طرف سے انشاءاللہ بإذن اللہ یہ خیر کا پہلو ہوگا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر حاسد کے جسم پر پہنی گئی قمیض یا شلوار یا بنیان لے کر پانی سے دھو لی جائے اور اس پانی سے غسل بھی کر لے اور مریض پانی پی بھی لے تو یہ بہت ہی مفید اور مجرب طریقہ ہے نظر بد کے علاج میں۔ خصوصاً ایسا گلاس جس میں حاسد پانی پیتا ہے اس کا جوٹھا لے لیں، کوئی شک نہیں کہ اس کے منہ سے نکلنے والے اثرات اس گلاس میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حاسد کا جوٹھا پی لینا کافی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جلد شفا کے حصول کے لیے جوٹھا پانی نہانے کے پانی میں ڈال کر اس سے غسل بھی کریں تو زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ آپ جسم کے اثرات نہیں لے سکتے یا آپ کو نہیں ملیں گے تو پھر بہانے سے حاسد کو عطر یا عود یا خوشبو کوئی بھی آپ لگائیں، جو آج کل شیشی میں ملتی ہے جس میں سٹک ہوتی ہے، وہ سٹک والی جو عطر ہے وہ آپ اس کو بہانے سے لگا دیں، 2-3 دفعہ اس کو اچھی طرح ملیں اس کے ہاتھ پر، تو اللہ کی توفیق سے اس سٹک کے اوپر بھی جو اس کے جسم کے اثرات ہیں وہ لے سکتے ہیں، اس کو پانی میں بھگو کے، تو اس سے بھی اگر غسل کر لیا جائے تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے مفید ہے۔ اور اسی طرح موبائل فون آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ کو کسی پر شک ہے تو آپ اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیں، اس کو کوئی ویڈیو کلپ لگا کے چلا کے دے دیں کہ تاکہ کچھ وقت موبائل آپ کا اس کے ہاتھ میں رہیں، اور اس کے بعد احتیاط کے ساتھ آپ اپنا موبائل اس سے واپس لے لیں اور اس کے موبائل کے اوپر جو اس کے ہاتھوں کا لمس یا اس کے ہاتھوں سے نکلنے والا جو عرق یعنی پسینہ ہے اس کو آپ گیلے ٹیشو کے ساتھ اس سے اٹھا لیں اور اس کو پانی میں بھگو کر وہ پانی پی لیں، یا اس کو نہانے کے پانی میں شامل کر کے اس سے غسل کر لیں، تو اللہ کی توفیق سے یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے کہ آپ جسم کے اثرات کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے کہ پورا موبائل اس کو پانی میں نہ ڈال دیں کہ آپ کا قیمتی موبائل جو ہے وہ ضائع ہو جائے، اتنا کافی ہے کہ آپ ٹیشو کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے لمس کے اثرات کو اٹھا کے پانی میں شامل کر کے اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دروازے کے ہینڈل کو تقریباً ہر بندہ ہاتھ سے کھولتا ہے، وہاں سے بھی گیلے ٹیشو کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھوں کے اثرات کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر نظر بد کا اثر زیادہ ہے تو غسل کے عمل کو بار بار دہرانا چاہیے حتیٰ کہ شفا یاب ہو جائیں اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے حکم سے۔ اگر علم ہی نہ ہو تو جو علاج ہم پہلے بتا چکے ہیں جادو کا علاج جس کے اندر دعا کی اہمیت اور اس کا فائدہ بیان کیا گیا ہے، تو اس صورت میں اگر یہ علم نہ ہو تو اس صورت میں جو علاج ہے اس کو ذہن نشین رکھیں
کہ اس کا علاج یہ ہے کہ رجوع الی اللہ، توکل علی اللہ کو اختیار کریں، یقین کریں اور دعا کریں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ دعا اللہ کی توفیق سے اثر رکھتی ہے۔ دل سے حسد کی یا حاسد کی فکر کو آزاد کر دیں، اور یہ نہ سوچیں کہ وہ حسد سے باز نہیں آئے گا یا وہ باز نہیں آتا۔ بھول جائیں کہ آپ سے کوئی حسد کرتا ہے، یا آپ کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، فلاں کی نظر کھا گئی، برباد ہو گئے فلاں، ہمیشہ کے لیے بھول جائیں کہ آپ کو کچھ ہوا ہے۔ آپ کے علاج کا پہلا مرحلہ ہی یہ ہے کہ اگر آپ اس مرحلے سے گزر گئے تو آپ اللہ کی توفیق سے اپنا علاج خود کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے باذن اللہ۔ یہ نظر اگر آپ کو بیوی سے دوری کا سبب بنتی ہے تو پہلے سے زیادہ وقت دیں بیوی کو۔ اگر بیوی اپنے خاوند کی کسی عادت سے عاجز ہے تو وہ اس کو بار بار نہ دہرائے بلکہ اس کا متبادل ڈھونڈے۔ بیوی کو اللہ نے یہ قوت عطا کی ہے کہ وہ اپنے خاوند کی عادات و اطوار کو چاہے تو بدل سکتی ہے، اور اس کا عملی نمونہ ہر شادی شدہ مرد اور عورت جو ہے وہ اپنی زندگی میں کر چکے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سارے عمل کرنا آسان کام نہیں، ایک مریض جو پہلے ہی بیچارہ مظلوم ہے کیسے حاسد کا سامنا کرے، تو بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ کرے تو صحیح، زیادہ سے زیادہ گھبراہٹ ہوگی، دل تنگ ہوگا، آخر کار آپ کے اپنے نفس پر ضبط کا نتیجہ تو نکلے گا نا۔ خود بخود اس مرض کی شدت اللہ کی توفیق سے دم توڑ جائے گی۔ انسان کے صبر سے مضبوط کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اس صبر پر اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال ہو جائے تو زیادہ جلدی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس مصیبت سے مشکل سے نکال دے۔ اسی طرح رقیۃ الشریعہ کی مناسبت سے ہم بات کریں تو اس میں آیات العین والحسد کا جو ایک مجموعہ آیات کا سلیکٹڈ آیات ہے ان کو تلاوت کریں تکرار کے ساتھ، پانی پہ دم کریں، پانی پی لیں، اس سے غسل کریں، اور دونوں ہتھیلیوں پر یہ آیات پڑھ کے 3 دفعہ تھتکار کے پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لیں، اور دن میں 2 3 بار 4 بار اس عمل کو دہرائیں اللہ کی توفیق سے، تو یہ بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اسی طرح رقیہ کے دوران یعنی جب آپ تلاوت کر رہے ہوں اس دوران آپ اللہ سے ساتھ ساتھ دعا کریں کہ اشفنی یا اللہ، یعنی اشفنی من کل عین و حسد۔ سینے کی گھٹن ہے تو سینے پر ہاتھ رکھ دیں، دعا کریں یا اللہ اس گھٹن کو مجھ سے دور کر دے۔ اخرج العین، اسی طرح ٹھنڈے پانی سے جو غسل ہے یہ بھی نظر بد کے علاج میں بہت مفید ہے، اور اسی طرح سمندری نمک اور پانی جس پر دم کیا ہو، آیات العین والحسد، بہت ہی مفید اور مجرب ہے، اس سے آپ غسل کر لیں تو اللہ کی توفیق سے یہ فائدہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ سمندری نمک والا پانی اس سے بالوں کو بچانا ہے کیونکہ یہ بالوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ٹھنڈا پانی آپ کے بدن سے نظر بد کی حرارت کو ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ نظر بد کی علامات میں سے یہ علامت قوی ہے کہ پورا بدن ایسے جلتا ہے جیسے گرمی کے موسم کی لو بدن کو جلاتی ہے۔ اس حرارت کو ٹھنڈے پانی سے کم کریں، اور اسی طرح حجامہ بہت مفید ہے، اور یاد رکھیں کہ نظر حق ہے، لیکن جو چیز اصل ہے وہ یہ ہے کہ اس وسوسے کا علاج کہ آپ کو ہمیشہ نظر لگ جاتی ہے، زندگی میں کوئی کام مرضی کے خلاف ہو جائے نظر لگ گئی جی، اور یہ فکر پیدا ہو جانا انسان کے اندر انتہائی خطرناک ہے۔ اصل میں یہ نظر بد جیسے موذی مرض سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ایک بچہ 24 سال کا ہو گیا اور والدین آتے ہیں اور کہتے ہیں شیخ آئیں اور ہمارے بچے کو دم کر دیں، شاید اس کو نظر لگ گئی ہے، حالانکہ وہ بچہ دماغی طور پر کمزور ہے بچپن سے، اور والدین کو علم بھی ہے کہ طبی بیماری ہے، لیکن وہم اور وسواس نے اس قدر اندھا کر دیا کہ سارے معاملات کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں کہ نظر بد ہی ہوگی، تجارت میں خسارہ ہو گیا پکی بات ہے نظر بد ہے، جاب نہیں ملی پکی بات ہے نظر بد ہے۔ یہ وہم اور وسواس کا یہ مرض نظر بد سے بھی زیادہ اور حسد سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ جادو سے بھی زیادہ خطرناک مرض ہے۔ یہاں تک اس کی انتہائی ہوتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ باقی سارے انسان ہی اس کو نظر بد لگانے کا باعث ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر توکل کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ پر یقین انسان کا ختم ہو جاتا ہے، اور پھر انسان پر یہ چیز ایسے عظیم فتنوں اور مصیبتوں کے دروازے کھولتی ہے کہ اچھے بھلے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ بھی چکرا کر رہ جاتے ہیں، اور پھر تاک لگا کر رستوں پر بیٹھے شعبدہ باز انسانوں میں
انسانوں میں سے سب سے ذلیل اور دھتکارے ہوئے لوگ آپ کے ایمان، مال، عزت اور آخرت تک کو آپ سے چھین لیتے ہیں، اور آپ اپنا سب کچھ لٹوا کر بھی آخر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ تھوڑی سی ایفرٹ پہلے کر لیں۔ جب آپ تک حق بات پہنچ جائے تو اس کو من عن تسلیم کر لیں اور اللہ ہی سے ہمیشہ مدد مانگے۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یعنی سعیکم مشکورا اذ صبرتم علی طاعتہ، کہ اگر آپ کی جو ایفرٹ ہے، جو آپ کی کوشش ہے، اس کا بدلہ آپ کو اس صورت میں ملے گا کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچائے گئے احکامات پر عمل کرنے میں صبر کو اختیار کیا۔ یعنی اس بات کو سمجھنا یہ بہت آسان ہے کہ بیماری پر صبر کیا، اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر جلد بازی کرنے کے بجائے صبر کیا، اور گناہ کو اختیار کرنے میں جلد بازی کو اختیار نہیں کیا، دل اور زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا اور صرف اللہ ہی سے التجا کی۔ حال یہ نہیں کہ آپ 24 گھنٹے پڑھائیاں ہی کرتے رہیں اور دعا کو ترقی کر دیں، دل کو بغض اور عداوت سے پاک رکھنا چاہیے، اپنے معاملات کو ہمیشہ اللہ کی سپردگی میں دینا چاہیے۔ تب کیا ملے گا؟ یقیناً سعیکم مشکورا، تمہاری جو محنت ہے، جو تم نے ایفرٹ کی ہے، جو کوشش کی ہے، اس کی قیامت کے دن پھر اللہ کے ہاں قدردانی کی جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، سعیکم مشکورا یعنی نعمتوں کی قدردانی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بد اور حسد جیسے موذی مرض اور اسی طرح وہم اور وسواس، سحر، جادو، جنات، ان تمام روحانی امراض سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔